مال کی خیر نہیں ہے جس کے اندر تدبر نہ ہو، غور و فکر نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے، ابھی آپ نے سنا، افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا ان کو، یہ قرآن کے اندر غور و فکر ہی نہیں کرتے، حالانکہ نازل ہی اس لیے ہوا تھا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کھوپڑا اللہ نے دیا ہی اس کے لیے تھا کہ قرآن کے اندر غور کرے اور پھر غور کر کے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرت مفتی صاحب نے قرآن سے قرآن کی ایک صفت بیان کی تھی، کتاب مبارک، کہ کتاب، اس کتاب کی صفت کیا ہے؟ ایک صفت، اس کی بہت ساری صفات ہیں، ایک صفت ہے یہ کتاب مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ اگر عربی لغت کے اعتبار سے ذرا روٹ میں ہم جائیں گے تو برکت اس سبب کو کہتے ہیں جس سبب سے اندر کی صلاحیتیں باہر آئیں۔ مثلا کسی خاندان کا بڑا ذہین بچہ تھا، آپ نے دیکھا اللہ والوں کی نگاہیں ہوتی ہیں اور فکر والوں کی، جنہیں فکر ہو، جنہیں فکر ہی نہ ہو۔ اس زمانے کا ایک بڑا جرم لاپرواہی بھی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی سوچ ہی نہیں رہے۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان فکروں کے اندر رہتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں تشریف لے گئے، میرا بھتیجا جو ہے حضرت کو کی خدمت کر رہا تھا، کھانا وغیرہ کھلا رہا۔ حضرت نے کہا یہ کون ہے؟ حضرت مفتی فیض وحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے فرمایا حضرت میرا بھتیجا ہے۔ فرمایا یہاں کس لیے رکھا ہے اس کو بھیجو مرکز المعارف میں۔ مرکز المعارف میں آ گیا، عالم بن گیا ماشاءاللہ، اس سال بن جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں برکت کے سبب۔ برکت کا روٹ میننگ ہے وہ عامل جو اندر کی صلاحیتوں کو باہر نکالے۔ ایک بات کہوں گا علماء کی مجلس میں کہ قرآن کے نزول سے پہلے کے دور کی ترقیات دیکھو اور نزول قرآن کے بعد کے زمانے کی ترقیاں دیکھو، کسی بھی دنیا کے شعبے میں، ادب میں، لٹریچر میں، سائنس میں، جغرافیہ میں، زراعت میں، دنیا بھر کے اندر جتنی تحقیقات ہیں یہ نزول قرآن کے بعد کی۔ قرآن نے نازل ہو کر انسانوں کے اندر کی صلاحیتوں کو باہر نکالا اور انسانوں نے کائنات کو مسخر کیا۔ جب قرآن سے قومیں جڑی، وہ صحابہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ عمر کی خالہ کہتی تھی عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تو کرے گا کیا؟ وہ عمر جو ہے رہتی دنیا کے لیے نمونہ عمل بن گئی۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ قرآن سے وابستگی تھی۔ کتاب مبارکن، یہ تھی برکت کہ عمر کی اندر کی صلاحیتیں اجاگر ہوئیں وغیرہ وغیرہ، سارے صحابہ کرام کی۔ میرے آپ کے بچوں کے اندر بھی اگر قرآن کی تعلیم آئے گی تو یہ مقتدا بنیں گے، پیشوا بنیں گے، آگے بڑھیں گے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، ذرا سا آدمی غور کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ آپ کی مسجد کے اندر آپ کی ریاست کا چیف منسٹر مسلمان ہو، گزرتے ہوئے بھی جمعہ ہے چلو پڑھوں، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے اس کا۔ اور ادھر جو ہے اس محلے کے کسی جو ہے بہت غریب آدمی کا بچہ ہو، کپڑے بھی اس کے جو ہیں 100-150 کے ہوں، سچ بتاؤ ہو وہ حافظ قرآن، عالم دین، یا معمولی ناظرہ خواں ہو، تھوڑا قرآن پڑھاؤ، آگے کس کو بڑھائیں گے؟ خود اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ بھی کہے گا اسی کو آگے کرو۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں بھائیو کہ قرآن جو ہے کس طرح آگے بڑھاتا ہے، کس طرح بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ تیسرا حق، پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لائیں۔ دوسرا کیا ہے؟ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا حق کیا ہے؟ اسے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلاوت کے اندر کوئی خیر نہیں جس کے اندر تدبر نہیں، اور فرمایا اس عبادت کے اندر لا خیر لیس فیما تفقہ، سمجھ بوجھ لو، بس یوں ہی کھڑے ہیں، اب رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم لوگ ایسے نالائق مسلمان ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے ایک دوست نے، وہ بمبئی سے سفر کر رہے تھے، فرمایا ٹرین میں ہم اکٹھے تھے،
علماء کو اللہ تعالیٰ نے ایک سلیقہ دیا ہوتا ہے بیٹھنے اٹھنے کا. تو فرمایا میرے ساتھ ایک غیر مسلم بھائی تھے, برادر وطن تھے, اور وہ میرے شاید سلیقے سے متاثر ہوئے, مجھ سے باتیں کرنے لگے. پھر مان لیں میں آپ لوگوں سے بڑا متاثر ہوتا ہوں, لیکن ہمیں تھوڑا سا آپ پر دکھ ہوتا ہے. فرمایا کیا دکھ ہے میں بتاؤ. فرمایا وہ اکبر ظالم, اور اس کی دہائی دیتے ہو تم 5 وقت, وہ ہمارا دشمن اکبر. مولا کے لیے تھوڑی دیر تو میں سمجھا ہی نہیں. پھر میں نے کہا کہ ہاں اچھا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر, ہم نہیں قصوروار کہ ہم نہیں سمجھا سکے کہ اکبر ہے کہ ہم اللہ کو بڑا کہہ رہے ہیں. ہم تو خود ہی نہیں سمجھتے اللہ اکبر سبحانک اللہ وغیرہ وغیرہ. اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے, اس پر جو ہے اس کے جو ہے استخراج کیا ہے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی نعمانی دامت برکاتہم نے, کہ التعلیق الصبیح جو مشکات کی شرح ہے اس کے اندر ابو طالب مکی کی روایت, لیس للعبد من صلاتہ الا ما اقل منها, بندے کو نماز میں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنے وہ کو سمجھ کر کے پڑھے. تو میرے بھائیوں قرآن کا حق ہے ہم قرآن کو سمجھیں, یہ تیسرا حق ہے. اور چوتھا حق ہے قرآن پاک کا کہ ہم سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں. اب ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ سود کے اندر غریبوں کے اوپر ظلم کرنا ہے اور زکوٰۃ کے اندر برکت ہے. یہ قرآن کا حکم ہے جس کو میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں. اب اگر ایمان ہوگا قرآن پر تو بندہ کہے گا واقعی زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ مال کی بڑھوتری ہے. اور ایمان نہیں ہوگا تو پھر پڑھتا ہی ہے ایمان نہیں ہے اس کے اوپر, اور ایمان پہلی چیز ہے. اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں. اور 5واں حق قرآن پاک کا ہے کہ ہم قرآن پاک کی اشاعت کریں, اس کی تعلیم کو عام کریں, اس کے لیے کوششیں کریں. تو میرے بھائیوں یقیناً یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے, بہت ہی خوشی کا موقع ہے. اور میں واقعی دلی طور پر مبارکباد دیتا ہوں قاری عباس صاحب کو. اللہ انہیں ان کی نسلوں کو بھی قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے. یہ کسی عالم کے لیے بھی سعادت کی بات ہے. جس محلے کی مسجد کے اندر یہ عمل ہوا ان کو بھی وہ بھی قابل مبارک ہے کہ بھئی بالترتیب جو ہے از اول تا آخر دوسری مرتبہ درس قرآن یہاں مکمل ہوا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں, اپنی نسلوں کی طرف منتقل کریں, قرآن سے ایک تاثر لیں, قرآن کے نور کو اپنے اندر اتاریں. انشاءاللہ اس سے بہاریں قائم ہوں گی. جو قرآن سے وابستہ ہیں اللہ کی رحمت کی آغوش کے اندر ہیں. تو وقت کم ہے, بہرحال جتنی باتیں ہوئیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں قاری صاحب کا, میں شرمندہ ہوں کہ علماء کی اتنی بڑی جماعت اور حضرت مفتی صاحب ان کے سامنے, لیکن خوش اس لیے ہوں کہ اس سعادت میں انہوں نے مجھے شریک کیا. واللہ یہ سعادت کی بات, ان مجلسوں میں بیٹھنا. اس سلسلے کو جاری رکھیں, اس سلسلے کو آگے بڑھائیں, اس کی وجہ سے آپ کے خاندان آباد ہوں گے. بہت بچپن میں نے یہ حدیث پڑھی تھی جب ابھی اردو پڑھتا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے معصیت کرنے کی وجہ سے عذاب الہی کا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن جس بستی پر عذاب الہی کا فیصلہ ہوتا ہے وہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. اس تعلیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 سال عذاب کو دور فرما دیتے, اٹھا دیتے ہیں. لہذا اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کریں, درس قرآن کے اندر بیٹھنا اپنے اوپر لازم کریں اور اپنے گھر والوں کو اس کے اندر بٹھائیں. مستورات کے لیے بھی اس کا انتظام کریں پردے کے ساتھ, یا جو بہت سارے ذرائع ہیں. آج ہم بہت ساری اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں, غلط کے بجائے اس کا صحیح استعمال کریں. میں اپنی اہلیہ کو لے کر سری نگر ایک ہسپتال میں گیا تو ویٹنگ میں بیٹھنا پڑتا ہے. تو میری اہلیہ نے بعد میں بتایا
کہ جہاں میں بیٹھی تھی میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا یہ وقفہ رہا. فرمایا اس پورے وقفے میں وہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمت اللہ علیہ کا درس سنتی رہی. تو ماحول بنائے ہم، یہاں آنے والے اپنی مستورات تک، اپنی بچیوں تک، اپنے بچوں تک. ایک زمانہ تھا مسلمانوں پر جب بچیوں کو گھروں سے رخصت کرتے تھے قرآن دیتے تھے. آج ہم سارا ہی کچھ دیتے ہیں، قرآن ہی نہیں دیتے، اور سارا کچھ پھر رہ جاتا ہے، وہی نہیں دیا جو اس کے ساتھ آگے تک جاتا، قبر تک جاتا، حشر تک جاتا. تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، بوڑھے ہوں نوجوان ہوں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فکر تھی، اور رابطہ مدارس بھی اس کی طرف توجہ دلاتا ہے. اب جموں کی مساجد کے اندر سردیوں میں مزید ماشاءاللہ گیما گیمی ہو جاتی ہے. ماحول بنایا جائے، کوئی مسجد نہ رہے جہاں درس قرآن کا سلسلہ نہ ہو، اور پھر آپس میں مذاکرات ہوتے رہیں. مذاکرے سے بات جو ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. ایک دوسرے کو نہ پوچھو تو ایک ساتھی کچھ دن کچھ عمل کرتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. بہرحال یہ منتشر سی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی، تو شاید قاری صاحب کچھ فرمائیں گے اس میں.